السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کے ایپیسوڈ 55 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رائنا خان اپنے پہلو میں اٹھتے درد پر بمشکل ہی قابو پاتے ہوئے تھی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، درد ہلکا ہلکا بڑھ رہا تھا۔ وہ کیوں یہ درد خاموشی سے سہن کر رہی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی، وہ کیوں کسی کو نہیں بتا رہی تھی، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر یہ درد برداشت کر رہی تھی۔ حاکم خان نے کہا تھا وہ ایک پتھر بے حس عورت ہے، وہ حاکم خان کو یہ نہ کہہ سکی تھی۔ اس عورت کو پتھر بنانے والا بھی تو وہی تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ایک لگائے کمرے میں گلاس ونڈو سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں بارش زوروں پر ہو رہی تھی۔ اتنے سے درد سے وہ بے حال سی ہو گئی تھی۔ درد تو زندگی میں بہت سہے تھے، بچپن میں وہ گرتی پڑتی خود کو چوٹیں لگواتی آئی تھی، بلکہ وہ 18 سال تک ہی گرتی آئی تھی۔ کبھی بیڈ سے گر جاتی، کبھی اپنی حویلی کے داخلی دروازے کے آگے بنے 2 اسٹیپ سے گر جاتی، کبھی تو سیدھی چلتی ہوئی زمین پر گر جاتی تھی، کبھی کالج کے گیٹ پر چلتے چلتے گر جاتی تھی۔ وشال فارس خان کہتی تھی، رائنا لڑکی کو اتنا کمزور اور سیدھا جھلا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہوا کے دوش پر ہی لڑکھڑانے لگ جائے۔ لڑکی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آندھیا جکڑ طوفان آ جائے مگر لڑکی پہاڑوں کی طرح مضبوط اپنی جگہ پر جمی رہے۔ مگر وہ مضبوطی سے کھڑی نہ رہ سکی تھی، گرتی پڑتی آئی تھی، اور ایک دن حاکم خان کی گاڑی سے بھی تو ٹکرا کر گر پڑی تھی، پھر ایسی گری کہ اٹھ نہ سکی۔ وہ گلاس وال سے نظر آتے درختوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ اس طرح ہل رہے تھے، لگ رہا تھا جیسے ابھی زمین سے اکھڑ کر دور جا گر پڑیں گے۔ رائنا خان ہنستے ہوئے رو رہی تھی، روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا وہ ہنس رہی ہے یا رو رہی ہے، مگر آنکھوں میں ایک محلول گر رہا تھا جس سے پتہ چل رہا تھا شاید وہ رو رہی ہے، مگر یہ محلول تو اب ہنستے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے گرتا تھا۔ اس پانی کو برسنے کے لیے رونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ایک دم اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اپنی حویلی میں بنی قبریں سے کیوں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ان قبروں کو دیکھ کر اسے ایسے لگا تھا جیسے ان قبروں میں اس کی دھڑکنیں قید ہوں۔ وہ وہاں سے خوف سے بھاگ آئی تھی، مگر وہ سچ میں اپنی دھڑکنوں کو جیسے ادھر چھوڑ آئی تھی۔ وہ تو اس دن سے جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ جس دن وہ قبریں دیکھی تھی، یکدم بجلی زور سے کڑکی تھی، جسے کسی پر بجلی گر چکی ہو۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اچھل پڑی تھی، پیٹ میں شدت سے درد ہوا تھا۔ وہ جو اشال وارث خان کے ساتھ لپٹ کر سونے والی آج اس وحشت زدہ انیکسی میں مہینوں سے تنہا سو رہی تھی۔ جب راتوں کو وحشت کے سناٹے اترتے تھے تو وہ عالیشان مرد اس کے پاس آتا تھا، مگر اتنی دیر میں وحشت کے سناٹے اس کے وجود میں اترتے رہتے تھے۔ وہ آج بھی خوفزدہ ہوتی تھی، آج بھی ڈرتی تھی، مگر جو ڈر ان قبروں کو دیکھ کر لگا تھا وہ ڈر اس سب پر حاوی ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اتنی شدت سے وہ قبریں آخر کیوں یاد آ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں کھولتے اپنے دوپٹے سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے چننے لگی۔ جولائی کا مہینہ چل رہا تھا، بارشوں کی وجہ سے جولائی میں اب راتوں کو گرم کمبل کی ضرورت پڑتی تھی۔ موسم تو آج بھی کافی ٹھنڈا تھا، مگر وہ کیوں بار بار پسینے میں ڈوب رہی تھی۔ وہ حیران ہوتے بیڈ سے اٹھتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگی۔ شاید اس درد سے مجھے پسینے آ رہے ہیں، مگر یہ تو بہت ہلکا ہے، قابل برداشت۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسی تھی۔ درد سچ میں قابل برداشت تھا، درد تو تھا جو پہلی رات حاکم خان کو اپنے وجود پر سہتے محسوس کیا تھا۔ اس نے سنا تھا شادی کی پہلی رات کو عورت کو بہت درد سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ زچگی کے دوران جان لیوا درد سے گزرتی ہے، پھر قبر کی پہلی رات کی تکلیف۔ وہ اپنی ہی سوچوں پر ہنس رہی تھی، عجب سی سوچی تھی نا، مگر اس سب میں اسے آج وہ 4 قبریں کیوں آخر یاد آ رہی تھی۔ وہ پھر سے حیران ہوئی تھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں چکر لگانے لگی، پورا وجود پسینے سے تر تھا، عجب سی بے چینی نے اس کے وجود میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ کمرے میں چکر لگاتے یکدم اس کا پیر الجھا تو وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے وہ اپنے پیٹ کو زمین پر لگنے سے بچا چکی تھی۔ بابا، وہ چیخ پڑی تھی۔ درد نہیں ہوا تھا، نہ چوٹ لگی تھی، مگر وہ کبیر اور فارس خان کو پکار بیٹھی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے اس کا پاؤں الجھتا، مگر وہ پھر بھی گر پڑی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بیٹھتے ہی پیچھے کو سرکتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس نے جان بوجھ کر خود کو گرایا تھا تاکہ وہ فارس اور خبیر خان کو پکار سکے۔ سنا تھا ایک بچہ جب گرتا ہے اس کے لبوں سے بے اختیار نکلتا ہے ماں۔
مگر وہ جب جب گرتی تھی اس کے لبوں سے نکلتا تھا بابا۔ کتنے عرصے سے اس نے اپنے فارس خان اور کبیر خان کو پکارا نہیں تھا۔ وہ خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ان کو پکار سکے۔ مت کہو مجھے بابا جان، تم جیسی بدکردار میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تم بیٹی کہلوانا تو دور کے بعد بہن ہونے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اچھا ہوتا بابا تمہیں مورے کے پیٹ میں ہی ابورٹ کرواتے تھے۔ فارس خان کے لفظ یاد کرتے اس کے لب کپ کپا رہے تھے، وہ انہیں پکار نہ سکی تھی۔ اس نے فارس خان کو شازمہ خان سے کہتے سنا تھا، اسے پیدا کرتے ہوئے مورے جان سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا وہ یہ بچہ پیدا کریں گی تو مر بھی سکتی ہیں، مگر مورے اور بابا نے رسک لیا تھا کیونکہ ان دونوں کو اپنا بچہ بہت عزیز تھا۔ اسے پیدا کرتے اس کی مورے جان سے چلی گئیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ کبیر خان کی بوڑھی زخمی بے بس نگاہیں یاد آئی تھیں۔ یکدم اس نے اپنے گال پر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ دوسرا گال بھی اس کے اپنے تھپڑ کی شدت سے گونج اٹھا تھا۔ وہ اپنے گالوں پر بے رحمی سے تھپڑ مارتی جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آج سے کبیر خان کی یاد شدت سے کیوں آ رہی تھی؟ وہ بلبلاتے ہوئے خود کو تھپڑ مارتی جا رہی تھی۔ پھر سے اسے قبریں یاد آئی تھیں۔ ہاں، وہ ترتیب وار بنی قبروں میں تیسرے نمبر والے بے قبر بابا۔ وہ اپنے سنہری بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، آواز پھر سے نہ نکل سکی تھی۔ وہ پکارنا چاہتی تھی، انہیں شدت سے پکارنا چاہتی تھی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے زمین سے اٹھی، یکدم وہ پھر سے زمین پر گر چکی تھی۔ بابا! اس کے لبوں سے دل چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے پھر سے پیچھے کو کھسکتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ پھر سے جان بوجھ کر گری تھی۔ اشال فارس خان ٹھیک کہتی ہے، اس کنڈیشن میں عورت کے ایموشنز گہرے ہو جاتے ہیں، کسی کو نہ سمجھ میں آنے والے۔ وہ مدھم سا بولتے دیوار سے ٹیک لگائے ہنسنے لگی، مگر اسے لگتا تھا اس کنڈیشن میں عورت آدھی پاگل ہو جاتی ہے یا پھر پوری پاگل جیسے وہ ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے دیوار میں سماندی جا رہی تھی۔ درد اب بڑھتا جا رہا تھا مگر ابھی بھی سہن کے قابل تھا۔ آنکھوں کے آگے ایک منظر آیا تھا، درد کی شدت بڑھتی تھی مگر پہلو میں دل میں نہیں۔ وہ منظر یاد کرتے دل پر ہاتھ رکھتے رو پڑی تھی۔ داد وہ کالج گیٹ سے کبیر خان کو دیکھتے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے اس کے ساتھ لکھتی تھی۔ فارس خان کو آج لیٹ ہو گیا تھا، وہ شہر گیا ہوا تھا، ڈرائیور بھی نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ فارس خان لیٹ ہوا تھا۔ وہ کالج کے گیٹ پر کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی، دادا جان بابا کیوں نہیں آئے؟ وہ کبیر خان کے ساتھ لپٹے روتی جا رہی تھی، دفع کرو اس خبیث کو، تمہارا بابا آ گیا، ضرورت نہیں اس کی۔ کبیر خان گرجتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کر گئے تھے۔ وہ اچھے خاصے طیش میں تھے۔ دادا جان بابا کہاں ہے؟ رائنا نے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ مت نام لو اس کا میرے سامنے، میری بیٹی یہاں اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ اسے آج شہر سے دیر ہو گئی، ڈرائیور کو بھی چھٹی دے رکھی ہے۔ میرے میں اتنا دم خم ہے میں اپنی بیٹی کا ہر کام کر سکوں، ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں مجھے۔ وہ گرجتے ہوئے اس کے کندھے سے کالج بیگ اتار کر اپنے کندھے پر ڈال گئے۔ اس کی کلائی پکڑ کر وہ آگے بڑھنے لگے، مگر دادا جان بابا ایسے نہیں کرتے، پتہ نہیں بابا بھی ہیں کہ نہیں۔ رائنا کو فارس خان کی فکر ستائی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے اسے کچھ بھی ہو جائے، میری بیٹی کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، فارس خان مرا بھی ہوتا تو اسے آنا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے ہانپتے ہوئے اونچی نیچے سڑک پر آگے بڑھ گئے تھے۔ دادا جان بابا ہیں وہ میرے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو، انہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ رائنا خان نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، اللہ نہ کرے تمہاری عمر کسی کو لگے۔ کبیر خان، فارس خان، ہم سب کی عمریں تمہیں لگ جائے۔ وہ رکتے ہوئے جلدی سے بولے تھے، اور تمہارا بابا میں ہوں وہ نہیں۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولے تھے۔ رائنا خان خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ یہ کیا دادا جان، گاڑی نہیں لائی، میں اتنا زیادہ کیسے چلوں گی؟ وہ اونچی نیچے راستوں پر نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ وہ یہ سوچ ہی نہ سکی تھی کہ کبیر خان انہیں راستوں پر چل کر اسے لینے آیا تھا، ابھی بھی اس کا بھاری بیگ اٹھا کر چل رہا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی کلائی بھی تھامی ہوئی تھی۔ یکدم آگے نرم جگہ مٹی کے کیچڑ میں اس کا پاؤں لتڑا تھا۔ بابا! وہ کبیر خان کو پکارتے جھنجھلاتے ہوئے رکی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کیچڑ میں دیکھتے خود بھی اسی کیچڑ میں پاؤں رکھ گئے تھے۔ ان کی سفید شلوار مٹی سے بھر گئی تھی۔ وہ کبیر خان جو اپنے سفید کپڑوں پر ایک داغ نہیں پڑنے دیتے تھے، رائنا کے کپڑے داغدار ہوتے دیکھتے وہ اپنے کپڑوں کے داغ بھول گئے تھے۔ وہ بھیگی نروٹھی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جیسے سارا قصور انہی کا تھا۔ وہ پریشان ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سامنے ہی پہاڑ سے جھرنا بہتے ایک چھوٹے سے دریا میں شامل ہو رہا تھا۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑے ایک چھوٹے سے دریا کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ اب جھکتے ہوئے اس دریا کے پانی سے اس کے پاؤں دھو رہے تھے۔ جھرنا کبیر خان کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا، پنجوں کے بل بیٹھے رائنا خان کے پاؤں دھو رہے تھے۔ وہ 16 سال کی ہو کر بھی 5 سال کی رائنا خان تھی، جس کے قدموں میں کبیر خان بیٹھ کر شوز پہناتا تھا۔ آج بھی وہ خود کو 5 سال کا ہی سمجھ رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ اس کا بوڑھا باپ اس کے قدموں میں بیٹھا ہے، اس کے کیچڑ لگے پاؤں دھو رہا ہے، اس کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ وہ تو نروٹھی نگاہوں سے کبیر خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں گندے ہوئے۔ کسی نے بھی کبھی اسے احساس کروایا ہی نہ تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے یہ منظر یاد کر رہی تھی۔ کون کہتا ہے بیٹیوں سے محبت نہیں کی جاتی؟ اسے تو لگتا تھا صرف بیٹیوں سے ہی تو محبت کی جاتی ہے، مگر کچھ بیٹیاں اس قابل نہیں ہوتی ان سے محبت کی جائے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اگر مجھ جیسی بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ ایسی لڑکیوں کو موت دینی چاہیے اور اس کو زندہ زمین میں دفنا دو۔ اس کو ہی نہیں، فارس خان اور کبیر خان کو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے، جس نے اپنا بیٹی کا یہ تربیت کیا۔ بغیرت ہے فارس خان اور کبیر خان۔ لفظ سماعتوں میں خنجر کی طرح پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ آہ بابا جان، دادا جان۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیختی جا رہی تھی۔ پہلو میں درد بڑھ رہا تھا۔ یہ بھی ایسے کرے گی، یہ بھی زندہ درگور کرے گی حاکم خان کو۔ وہ ایک دم اپنے پیٹ پر مکے مارنے لگی۔ نہیں چاہیے مجھے بیٹی۔ وہ اپنے پیٹ کو جکڑے چیخ رہی تھی، وہ پیٹ کو جکڑے چیختی جا رہی تھی۔ طوفانی بارش میں اس کی آواز دب رہی تھی۔ اسے اب خود پر ترس نہیں آتا تھا، یا پھر اسے عادت ہو گئی تھی ہر وقت درد سہنے کی۔ وہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ وہ کپڑے سے پاگل کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پھر سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ پہلو میں درد نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کے پیٹ میں حرکت تیزی سے ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک تھی، اس کا بچہ ٹھیک تھا۔ وہ ہنستے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ رائنا خان نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، پتہ نہیں دھڑکنیں کیوں اتنی شدت سے دھڑک رہی تھی۔ ایسے ہی تو اس رات دھڑک رہی تھی جب دلہن بنی اشال کو المیر نے دھکا دیا تھا۔ بہت تیزی سے دھڑک رہی تھیں دھڑکنیں۔ بہت ڈر لگ رہا ہے اشال، مجھے خود کے ساتھ لپٹا لو، اس دن اس نے روتے ہوئے اشال سے کہا تھا۔ دونوں بہنیں ہی دلہن کے لباس میں زمین پر گری پڑی تھی۔ اسے اون نے تھپڑ مار کر زمین پر گرایا تھا، اشال کو المیر خانزادہ نے گرایا تھا۔ وہ اٹھی تھی، روتے ہوئے اشال کی طرف بڑھی تھی۔ اشال زمین پر گری ہنسیانی چیخیں مار رہی تھی، مگر اسے تو ہمیشہ اشال نے سنبھالا تھا۔ اس دن بھی یقین تھا اشال اس کے گال پر اون خانزادہ کی انگلیوں کا نشان دیکھ کر تڑپتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لے گی، مگر اشال کے لفظوں نے اسے پھر سے زمین پر گرا دیا تھا۔ تم معصوم نہیں رائنا، تم شاطر ہو، تم معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ ہم سب کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ بتاؤ رائنا، ہم سب کا کیا قصور تھا؟ وہ روتے ہوئے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح غلطیاں کر کے معصومیت سے اشال سے کہہ رہی تھی، میری غلطی نہیں اشال۔ اشال نے پھر لفظوں سے اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ یقین تھا نا، آج بھی اشال کہے گی تم معصوم ہو رائنا، مگر اس نے کہا بھی تو کیا، غلط نہیں کیا تم نے۔ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو، اکیلے نکاح کر آئے، سہاگ رات منائی۔ وہ کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور غلط کرنا کیا ہوتا ہے؟ جس حاکم خان کی خاطر تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا، یہ وہی حاکم خان ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، مگر تم تو برباد ہو گئی، مجھ سے بھی زیادہ برباد۔ اشال ہنسی تھی، اور تمہاری بربادی مجھے سکون دے رہی ہے اشال۔ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی وہ، آج پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی وہ، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ گالوں پر سیال مادہ گر رہا تھا۔ یہ وہ حاکم خان ہے جو کچھ دن پہلے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تھپڑ مارا تھا میں نے اسے، لے لیا بدلہ اس نے تمہاری صورت میں مجھ سے۔ میری اپنی بہن میری بربادی کی وجہ بن گئی۔ اشال اس دن روتے ہوئے چیخ رہی تھی، آج وہ چیخ رہی تھی، شدت گریا سے چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ آج کیوں چیخ رہی تھی۔ شاید اسے آج یقین تھا وہ حاکم خان کی قید میں نہیں۔ آج وہ اس پر نظر نہیں رکھے ہوئے تھا۔ ان 8 مہینوں میں پہلی بار انیکسی کے باہر تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ آزادی مل گئی تھی، کھل کر سانس آ رہی تھی شاید۔ آج وہ چیخ سکتی تھی، رو سکتی تھی، حاکم خان کی جان کو تکلیف پہنچا سکتی تھی۔
وہ ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی، تیزی سے حرکت ہو رہی تھی، اس میں تو حاکم خان کی سانسیں بستی تھی۔ ان 8 مہینوں میں آج شدت سے خواہش پیدا ہوئی تھی حاکم خان کی سانسوں پر پاؤں رکھ کر گھونٹ دینے کی۔ وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی، نیکسی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھول گئی تھی۔ رومانہ کھانے کی ٹرے پکڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ رومانہ کو دیکھتے مسکرائے تھے، یہ ڈیوٹی تو حاکم خان نبھاتا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھ دو، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ رومانہ نے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھے آہستگی سے رکھ دی تھی۔ کھا لینا رائنا بی بی، وہ آج بھی اسے بی بی کہتے ہچکچاتے رک گئی تھی۔ بس کے رکنے پر زخمی سا ہنسی تھی۔ رومانہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ رومانہ کی پشت دیکھتے وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ حاکم خان ہوتا تو یہ کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ ان 8 مہینوں میں وہ ایک بار بھی بھوکی نہیں سوئی تھی، مگر آج بھوکا سونے کا ارادہ تھا۔ رومانہ، اس نے رومانہ کو پکارا تھا۔ وہ مڑتے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بچہ حرام کا ہے؟ رومانہ نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس بچے کا باپ نہیں معلوم نا، اسی لیے پوچھ رہی ہو؟ رومانہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بچے کا باپ کون ہے یہ تو پوری حویلی کو معلوم ہے، آپ کو نہیں پتا؟ حیرت ہے۔ وہ مزید حیرت زدہ ہوئی تھی۔ میرے اور حاکم خان کا رشتہ کیا ہے تم جانتی ہو؟ کوئی نہیں جانتا، اس بچے کا باپ حاکم خان ہی ہے، مگر تم سب کے نزدیک تو حرام کا ہی ہوا نا۔ رومانہ رائنا کی باتیں سن کر اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم آپ کے اور خان کے درمیان رشتہ کیا ہے، مگر پھر بھی ایک ملازمہ کو آپ کہہ کر بلا رہی ہوں، کیونکہ آپ کی اور آپ کی حیثیت بخوبی جانتی ہوں۔ رومانہ نے اسے دیکھتے عام سے لہجے میں بات کہی تھی۔ داشتدار ملازمہ میں فرق ہوتا ہے، تمہارے اور مجھ میں یہی فرق ہے بس۔ وہ زخمی سا ہنسی تھی۔ رشتہ داشتہ آپ جیسی ہوتی ہیں تو ہر عورت داشتہ خوشی خوشی بن کر رہنے کو تیار ہے، رومانہ نے پھر سے عام ہی بات کہی تھی۔ مگر رائنا اس بات پر شدت سے رو دی تھی، کبھی خان کی آنکھوں میں خود کو دیکھا ہے؟ رومانہ نے اسے روتے ہوئے دیکھتے سوال کیا۔ رائنا روتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئے تھے۔ ہم سب نے دیکھا ہے، اس لیے آپ سب کو بنا بتائے ہی پتہ چل گیا ہے، یہ بچہ حرام کا نہیں حلال کا ہے، وہ سادگی سے کہتی چلی گئی تھی۔ رائنا سے باہر بڑھتا دیکھتے جلدی سے اٹھتے تیز تیز قدموں سے رومانہ کی طرف بڑھی۔ رومانہ، اس نے نیکسی کی لکڑی کے بڑی سے 2 دروازوں سے نکلتے رائنا کو پکارا تھا۔ جی؟ رائنا خان کو دیکھتے رکتے ہوئے پلٹی تھی۔ خان نے کہا تھا باہر سے تالا لگا دینا۔ وہ اپنے پیشانے پر چمکتے پسینے کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی، خان نے مجھے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ رومانہ نے رائنا کی بات پر پھر سے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ خود کیوں آخر قید ہونا چاہتی تھی؟ تم تالا لگا دو نا رومانہ، عادت ہو چکی ہے اس قید میں رہتے ہوئے، نہیں لگاؤ گی تو نیند نہیں آئے گی، وہ منت بھرے لہجے میں بولتے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رومانہ نے سوچتے ہوئے نیکسی کے لاؤنج میں نگاہیں دوڑائی، جس کی بک ریک میں وہ بڑا سا بھاری تالا اور چابی پڑی تھی۔ وہ بک ریک کی طرف بڑھتے وہ تالا اٹھائے، نیکسی کے باہری دروازے سے باہر نکلتی باہر سے تالا لگا گئی تھی۔ روز ہی لگاتی تھی، جب حاکم خان نہیں ہوتا تھا، آج بھی صحیح، اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ عام سی رومانہ اسے آگے کچھ سوچ ہی نہ سکی تھی۔ جب خود کو خود ہی کوئی قید کر لے، عام سی بات نہیں ہوتی، نہ ہی وہ قید ہوتی ہے۔ رومانہ طوفانی بارش کو دیکھتے بھاگتے ہوئے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ صرف طوفان نہیں تھا، عجب سا ماتم تھا اس طوفان میں، جسے وہ آج سب کچھ اجاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ رائنا خان اپنے کمرے کے وسط میں کھڑے پیٹ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے درد برداشت کر رہی تھی۔ حاکم خان کے سانسوں پر پاؤں رکھنے کے لیے اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، اسے پہلو میں اٹھتے اس شدت سے درد کو برداشت کرنا تھا۔ درد ہی تو تھا، کر لیتی برداشت۔ جب پورا وجود ہی دردوں سے اٹا ہو تو یہ پہلو میں اٹھتا درد کیا معنی رکھتا تھا بھلا، جو قابل برداشت تھا۔ حاکم خان سے بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مر بھی سکتی تھی۔ آج وہ مرنا چاہتی تھی، اپنے ساتھ حاکم خان کے سانسوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، اسی لیے تو ہر راستہ ہر دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب وہ درد کی شدت سے مر رہی ہو،
کوئی اس کی پکار نہ سن سکے۔ وہ اس درد کی شدت سے گھبراتے ہوئے کہیں اس قید سے خود کی آزاد نہ ہو جائے، اسی لیے تو رومانہ سے باہر تالا لگوا دیا تھا۔ اسے مارنا ہی ہوگا ورنہ اسے بھی کوئی بدلہ لے لے گا۔ حاکم خان کی گناہوں کی سزا میں اس معصوم کو نہیں بھگتنے دوں گی۔ وہ اپنی گردن اور پیشانی سے پسینے کے قطرے دوپٹے سے صاف کرتے بیڈ پر بڑھی تھی۔ عجیب سی لامتناہی سوچوں نے اس کے وجود کو گھیرا ہوا تھا۔ شاید وہ اس معصوم کی جان لینے کے جواز گھڑ رہی تھی۔ اس پر رحم نہیں کھا سکتی تھی۔ اس پر رحم کھاؤں گی تو حاکم خان پر رحم کھانا ہوگا، اور رائنا خان صفاق ظالم خان پر رحم نہیں کھا سکتی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے شدت گریہ سے چیخی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو موت دینی چاہیے، اور اس کو زندہ زمین میں دفنا دو۔ اس کو ہی نہیں، فارس اور کبیر خان کو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے، جس نے اپنی بیٹی کا یہ تربیت کیا۔ بغیرت ہے فارس اور کبیر خان۔ پھر سے بے رحم لفظ اس کے سماعتوں میں گونجے تھے۔ دعا یہی ہے، یہی خواہش ہے کہ حاکم خان یہ تمہیں زندہ زمین میں درگور کر دے، مگر نہیں، میں تمہاری جان کسی اور طرح سے لوں گی، تمہیں اور طرح زندہ زمین میں دفناؤں گی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بے رحمی سے بولتے ہنسی تھی۔ آج واپسی پر حاکم خان تمہارے قدموں کے نیچے زمین نہ ہوگی، نہ آسمان ہوگا سر پر۔ اس طرح قہر ٹوٹے گا تم پر، کھودو گے آج تم رائنا اور اپنے وجود کے اس حصے کو جو میری کوکھ میں پل رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں موبائل پڑا تھا۔ رائنا خان نے وہ بٹنوں والا قیمتی موبائل اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پھینکا تھا۔ موبائل فون سے بیٹری اور سم نکلتے دور جا گری تھی۔ سارے راستے بند کر دیے حاکم خان، تاکہ تم کسی راستے مجھ تک نہ پہنچ سکو۔ وہ دیوار میں سمائے موبائل فون کو حصوں میں ہوتا دیکھ رہی تھی۔ درد کی شدت بڑھے گی، رائنا مرے گی، مگر وہ کسی کو پکار نہ سکے گی، وہ بھاگ نہ سکے گی۔ وہ دیوار میں سمائے روتے ہوئے زخمی سا ہنس رہی تھی۔ دیکھی یا سنی نہیں ہوگی کسی نے کسی کی اتنی شفاف موت، کسی نے اتنی شفاقی سے موت کو گلے سے نہیں لگایا ہوگا، مگر آج رائنا خان ایسی دردناک موت گلے لگائے گی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی رو دی تھی۔ تم نے بنایا مجھے شفاق حاکم خان، تم نے بنایا مجھے بے رحم، تمہارے بدلے نے دیکھو کہاں لا کھڑا کیا مجھے۔ وہ رائنا جو چاکلیٹس کھاتی تھی، اپنے آری کے ساتھ کارٹون دیکھتے ہنستی تھی، پریوں شہزادیوں کی کہانیاں پڑھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھنٹوں روتی تھی، اور 18 سال کی بھی ہو کر 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ تم نے مجھے یکدم 5 سال سے 18 سال کا بنا دیا، اور 18 سال سے کتنے کا بنایا مجھے معلوم نہیں۔ نہ میں بچی رہی، نہ میں لڑکی، نہ عورت بنا دیا مجھے۔ ایسا لگ رہا صدیوں پرانی عورت ہوں، وہ عورت بنا دیا جس کے مقدر میں تم مردوں کا دیا ہوا درد سہنا لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے خود سے عجیب باتیں کر رہی تھی، نہ سمجھ میں آنے والی۔ وہ سچ میں پاگل ہو چکی تھی۔ رائنا نے آگے بڑھتے سائڈ ٹیبل سے کھانے کی ٹرے پکڑتے دور اچھال دی تھی۔ وہ ہر چیز جو اسے زندگی کی طرف لے کر جا سکتی تھی، وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ یکدم کھانے کی تمنا جاگی تھی، وہ کسی بھی وقت کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ آج اس بے رحم موت کو گلے لگانا ہی تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگی۔ درد ابھی بھی ہلکا سا تھا۔ باہر برستے طوفان میں شدت کی تیزی آئی تھی۔ وہ طوفان کی شدت کو دیکھتے تیزی سے چکر لگانے لگی۔ وہ حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ درد صبح سے تھا، مگر اس میں شدت کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس نے سنا تھا اس درد سے عورت کی جان بھی چلی جاتی ہے، مگر یہ درد تو بہت زیادہ قابل برداشت تھا۔ پسینے تو اسے گھبراہٹ سے آ رہے تھے، ان قبروں کو یاد کرتے آ رہے تھے۔ سب نے بیوقوف بنایا ہے رائنا تمہیں، یہ بھی جھوٹ ہی ہوگا۔ اگر اس درد سے عورت کی جان جاتی ہوتی تو آج کوئی عورت زندہ ہی نہ ہوتی۔ وہ مدھم سا بولتے ہنسی تھی۔ لگتا ہے مجھے موت نہیں آئے گی۔ سوچا تھا خودکشی جیسا گناہ کبیرہ نہیں کروں گی، خود ہی جان چلی جائے گی، مگر نہیں، میری جان نہیں چھوٹنے والی۔ اس بے رحم سانسوں سے یکدم وہ بولتے ہوئے رکی تھی۔ کبیر خان کے لفظ سماعتوں میں سنائی دیے تھے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا کفران نعمت کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر کوئی اپنی تاعمر زندگی مایوسی میں گزار دے، خدا کی دی ہوئی کسی نعمت کا فائدہ نہ اٹھائے، وہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے۔ اس نے اپنے جسم کا صحیح حق نہیں ادا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔
خدا نے اسے کمزور نہیں بنایا، کمزور وہ خود کو خود بناتا ہے، اور غموں سے گھبراتے آخری ہر بار اپنی وہ جان لینے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس چیز پر حق نہیں ہے اسے جب ضائع کرے گا، خدا کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی ہوگی۔ تب انسان جتنی مرضی دلیلیں دے دے، اس کی پکڑ خوب ہوگی، اور ایسی پکڑ ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ رائنا خان گہرے سانس لیتے رک چکی تھی۔ اگر آج وہ یہاں مر جاتی تو کیا یہ خودکشی نہ ہوتی؟ اس سوال نے اسے عجب سی دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں خود کو زخمی نہیں کر رہی، نہ دریا پہاڑ سے کود رہی ہوں، نہ پنکھے سے لٹک رہی ہوں، نہ خود پر گولی چلا رہی ہوں۔ یہ درد تو خود ہی ہو رہا ہے مجھے۔ اسے سہتے سہتے مر جاؤں گی تو یہ خودکشی نہ ہوگی۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنی پیشانی پر چمکتے موتی اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے چننے لگی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا۔ درخت کی شاخیں جو کچھ دور پہلے ادھر ادھر جھولتے جیسے ٹوٹ رہی تھی، وہ اب ایسے سکون سے کھڑے تھے جیسے کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ اس کے پہلو میں بھی درد رک چکا تھا، اندر باہر سکوت چھایا تھا۔ ایک دم اس کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اونتے منہ گر چکی تھی۔ اس کے لبوں سے دلخراش چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں ایسا شدت کا درد اٹھا تھا، ناقابل برداشت تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے درد سے چیخی جا رہی تھی، ایسا درد تھا وہ مر رہی تھی۔ اس کی دلخراش چیخیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ پسینے میں نہا چکی تھی، اتنی شدت سے وہ پسینے میں نچڑ رہی تھی، اس کے بدن سے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ درد کی شدت سے بے حال ہوتے چیخ رہی تھی۔ اتنا درد ہو رہا تھا کہ اب وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پھر سے اپنی ناسمجھی میں ماری جا چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا زچگی کا درد اتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر درد کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سمجھ چکی تھی، اس درد کی نوعیت جان چکی تھی۔ جب وہ اس درد سے گزری تھی، مگر وہ تب بھی کیوں سمجھتی تھی؟ جب وہ اس تکلیف سے گزرتی تھی، پہلے اسے سمجھ کیوں نہیں آتا تھا؟ آخر ولی کے بغیر نکاح کر کے ہی کیوں جانا؟ اس نے گناہ کیا تھا۔ حویلی سے بھاگ کر ہی کیوں جانا؟ وہ اپنے باپ بھائی یہاں تک کہ اپنی اشال کو زندہ درگور کر آئی ہے۔ حاکم خان جیسے بھیڑیے کے پناہوں میں خود کو دینے کے بعد ہی کیوں جانا؟ کہ وہ بھیڑیا ہے، وہ وحشی ہے۔ درد سے چیختی جا رہی تھی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا، مگر اس کی چیخیں کوئی سننے والا نہ تھا۔ رومانا! وہ گلاس ونڈو سے اسے پکارتے ہوئے چیخی تھی۔ رومانا! وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری، پیٹ پر ہاتھ رکھتے گلاس ونڈو کے پار دیکھتے چیخ رہی تھی۔ وہ گھسٹتے ہوئے گلاس ونڈو کے قریب پہنچی تھی۔ رومانا! وہ گلاس ونڈو پر ہاتھ مارتے ہوئے چیختے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ ایک دم پھر سے درخت ہلنے لگے تھے۔ رومانا! وہ گلاس ونڈو سے اسے پکارتے ہوئے چیخی تھی۔ رومانا! وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری، پیٹ پر ہاتھ رکھتے گلاس ونڈو کے پار دیکھتے چیخ رہی تھی۔ وہ گھسٹتے ہوئے گلاس ونڈو کے قریب پہنچی تھی۔ رومانا! وہ گلاس ونڈو پر ہاتھ مارتے ہوئے چیختے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ پھر سے درخت ہلنے لگے تھے۔ مجھے بچا لیں دادا جان، یہ درد میری جان لے لے گا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے تڑپتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اشال میری جان، مجھے بچا لو، تمہاری رائنا مر جائے گی۔ وہ شدت گریا سے چیخ رہی تھی، کوئی اس کی دردناک چیخیں سننے والا نہ تھا۔ طوفان ہی اتنی شدت کا تھا، اس کی چیخیں دب گئی تھیں۔ وہ پسینے پسینے ہوتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ حاکم! درد کی لہر اتنی شدت تھی کہ اس کے لبوں سے حاکم نکلا تھا۔ یہ والی درد کی لہر سب سے شدید تھی، اور اسی درد کی شدت میں اس کے لبوں سے بابا نہیں، دادا نہیں، حاکم نکلا تھا۔ حاکم! وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے درد سے چیختی جا رہی تھی۔ بچا لو مجھے حاکم، مجھے مرنا نہیں ہے، ہمارا بچہ حاکم، بچا لو اسے۔ وہ درد کی شدت سے چیخی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھی۔ درد شدت کا تھا، مگر اس سے زیادہ ایک خوف وجود میں سمایا تھا۔ وہ خوف تھا اس ننھی سی جان کو کھونے کا خوف۔ وہ حاکم خان کی سانسوں پر پاؤں رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ تو اپنی ہی سانسوں پر پاؤں رکھ چکی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا حاکم ہمارا بچہ۔ وہ درد سے چیختی جا رہی تھی۔ حاکم خان ہواؤں کے دوش پر اس طوفانی بارش میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنا شدت کا طوفان تھا کہ اسلام آباد سے سوات کی تمام فلائٹس کینسل ہو چکی تھی۔ وہ اتنی طوفانی بارش میں ڈرائیو کرتا آ رہا تھا۔ درخت اکھڑ چکے تھے، سڑکیں کئی جگہوں پر بلاک تھی، اولے برس رہے تھے، غضب کی بجلی کڑک رہی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، دل پہلو سے نکل رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ بار بار آگے ہوتے، ٹشو سے ونڈ اسکرین صاف کرتے، ونڈ اسکرین وائپر چل رہے تھے، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ مردانہ شال مفلر کے انداز میں گلی میں ڈالے ڈرائیو کر رہا تھا۔
مضبوط مردانہ سرخ و سفید انگلیاں جانے کیوں اسٹیئرنگ پر تھرتھرا رہی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑے موبائل میں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ کتنی بار وہ اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ فی امان اللہ حاکم خانزادہ، وہ مترنم سی بھیگی آواز جانے کیوں اس کا دل دہلا رہی تھی۔ یکدم اسے اپنی سماعتوں میں دلخراش چیخ سنائی دی تھی۔ وہ گاڑی روک چکا تھا اس برستی طوفانی بارش میں اونچی نیچی سڑکوں پر۔ ان پہاڑوں پر کون چیخ سکتا تھا بھلا؟ اور کیسے یہ چیخ سنائی دے رہی تھی؟ وہ تو اپنی حویلی سے بہت دور تھا، مگر آج اسے وحشت زدہ چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ طوفان ہی عجب ساتھ تھا، لگتا تھا آج دل پہلو سے نکل کر رہے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ اس عورت کے پاس جلد از جلد پہنچنا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ رائنا خان بمشکل زمین سے اٹھتی ہوئی گرتی پڑتی دروازے تک پہنچی تھی۔ وہ درد سے چیختے ہوئے نیکسی کے بھاری دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ دروازے کو وہ دونوں ہاتھوں سے کھولنے لگی، دروازہ کھول ہی نہ رہا تھا۔ وہ درد کے ساتھ ٹیک لگائے چیخی تھی۔ اسے یاد آیا تھا باہر سے تالا لگوا چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ درد کی شدت سے مجبور ہو کر اس قید سے آزاد ہو پائے، اور وہ قید ہو چکی تھی، اور وہ جو چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ پھر کیوں اب وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مر رہی تھی؟ خودکشی کی طرف اس نے پہلا قدم رکھا تھا، اور خدا نے اس کی خودکشی کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ جس زندگی کی ناقدری کرتی آئی تھی، آج اسے زندگی کو جینے کے لیے مر رہی تھی۔ نہیں، خدا بے رحم نہیں ہوتا۔ وہ میری نیت جانتا ہے، وہ اپنی بندی اپنی رائنا کو جانتا ہے۔ میں اس کی دی ہوئی زندگی کو بچا رہی ہوں۔ وہ جانتا ہے اس کی معصوم سی رائنا یہ درد برداشت نہیں کر پائے گی، وہ مجھے مزید درد نہیں دے گا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے درد سے شدت سے رب سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ وہ کبیر خان کی دی ہوئی تعلیمات بھول گئی تھی۔ اگر وہ اس تکلیف میں بہت پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتی، آج وہ یہ حماقت نہ کرتی جو کر چکی تھی۔ وہ راتوں کو چیخنے کے بجائے سجدے میں گر جاتی، آج وہ سکون میں ہوتی۔ اگر وہ حاکم خان کو معاف کر دیتی تو آج اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ہمارا بچہ حاکم، وہ درد کی شدت سے چیخی تھی۔ یکدم وہ اٹھتے ہوئے گرتی پڑتی اندر کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ درد کی شدت سے چیختے ہوئے پھر سے زمین پر اوندھے منہ گر چکی تھی۔ جو ٹریس نے اٹھا کر پھینکی تھی شیشے کی پلیٹ کے ٹوٹے کانچ کی کرچی اس کے گال پر چبھی تھی۔ وہ پلیٹ پر ہاتھ رکھتے چیخ رہی تھی، اسے صرف پہلو کا درد مار رہا تھا۔ رائنا خان زمین پر بمشکل گھٹنوں اور بازوں کے بل رینگتی موبائل کو ڈھونڈنے لگی جو اس نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ موبائل مل گیا تھا۔ وہ اب کانپتے ہوئے سیم اور بیٹری تلاش کر رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے گرتے پڑتے بیٹری سیم ڈھونڈ رہی تھی، بیٹری بھی مل چکی تھی۔ رائنا نے درد کی شدت کو دانتوں تلے دباتے ہوئے سم کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ بیڈ کے نیچے اسے نظر آئی تھی۔ رائنا بمشکل بیڈ کے قریب پہنچتے لیٹتے ہوئے اپنی کلائی بیڈ کے نیچے کرتے وہ سم پکڑنے کی کوشش میں وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوتی بیڈ سے ٹیک لگائے موبائل میں کانپتے ہاتھوں سے سم اور بیٹری ڈالنے لگی۔ وہ بمشکل درد پر قابو پائے ہوئے تھی۔ درد تھوڑی دیر کے لیے تھما تھا، جیسے وہ جانتی تھی یہ درد تھما نہیں، پہلے سے بھی زیادہ شدت لے کر اٹھے گا۔ رائنا نے گہرے سانس لیتے پسینے سے تر ہوتے حاکم خان کا نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ بیل جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ اس عالیشان ساحرانہ مرد کی آواز سماعتوں میں پڑتے ہی اسے لگ رہا تھا وہ جی پڑے گی۔ وہ کچھ نہیں، یہ خوف تو کم ہو جائے گا جو اپنے بچے کو کھونے کے ڈر سے اس کے اعصابوں سے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے تھا، مگر ڈنگ کسی بچوں کی مانند مار رہا تھا۔ فون اٹھائے حاکم، اپنے بچے اور اپنی رائنا کو بچا لے۔ آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں پیار کر سکتا۔ یہ بچہ نہیں، آپ کی سانسیں ہیں، مجھے پتہ چل چکا ہے۔ آپ کی سانسیں میری سانسیں ہیں۔ آپ کی سانسوں پر پاؤں رکھنے کی خواہش میں اپنی ہی سانسوں کو گھونٹنے چلی تھی۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے روتے ہوئے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ بیل کی آواز پر حاکم خان نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ رائنا پیٹ پر ہاتھ رکھتے دلکراہ چیخ رہی تھی۔ واقعی میں اب کی بار درد کی شدت بڑھ گئی تھی۔ حاکم خان رائنا کی دلخراش چیخ سنتا گاڑی ایک جھٹکے سے روک چکا تھا۔ گاڑی بہت بری طرح اچھلی تھی۔ حاکم خان کا سر اسٹیئرنگ پر لگا تھا، پیشانی سے خون بہا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے قدموں میں گرا تھا۔ رائنا، وہ چیختے ہوئے قدموں سے فون اٹھاتے کان سے لگا گیا۔ فون پر ابھی بھی اس کی دلخراش چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ رائنا، حاکم خان کی تو سانسیں تھم چکی تھی۔ حاکم، بہت درد ہو رہا ہے۔ ہمارا بچہ، وہ دانت پر دانت جمائے نیچے زمین پر بیٹھی بیڈ سے ٹیک لگائے فون اپنی گرفت میں بمشکل مضبوط کرتے کانپتے لبوں سے بولی، کیا ہوا میرے بچے کو؟
کیا کیا تم نے؟ وہ اس کی ٹوٹی بکھری آواز سنتے درد و کرب سے چیخا تھا۔ ابھی ڈلیوری میں کافی ٹائم تھا۔ یقیناً رائنا نے ہی کچھ کیا تھا، وہ پاگل ہوا تھا۔ آپ سچ میں اس بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا۔ مجھے لگا تھا آپ کہیں گے رائنا تم ٹھیک ہو کیا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور میں کہوں گی حاکم میں مر رہی ہوں، مجھے بچا لو۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ درد پھر سے قابل برداشت ہوا تھا۔ پہلو میں اٹھتا جان لیوا اینٹن کا درد اب اتنا بھی جان لیوا نہیں تھا۔ جب رکتا تھا تو سکون بھی بڑا دیتا تھا۔ وہ بھی پرسکون ہوئی تھی، جیسے باہر طوفان بھی کچھ دیر کے لیے تھما تھا۔ حاکم خان اس کے لفظوں پر پتھر ہوا تھا۔ دل پہلو سے نکل چکا تھا، وہ بچہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے یا یہ عورت؟ وہ جان نہ سکا تھا، مگر رائنا نے کہا وہ مر رہی ہے، وہ بھی جیسے مر چکا تھا۔ وہ پھر سے پہلو پر ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی تھی۔ سب کہاں ہے رائنا؟ رومانا کہاں ہے؟ وہ چیختے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کوئی نہیں حاکم، کوئی نہیں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ کس نے لگایا تالا اور کیوں؟ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے چیخا تھا۔ روز آپ لگاتے ہیں، آج سوچا میں لگا دوں۔ وہ درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ رائنا اور اس سے بھی زیادہ شدت سے چیخا تھا۔ فون پر دونوں طرف کٹ زدہ چیخیں گونج رہی تھی۔ حاکم وہ اسے پکارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ رائنا وہ اسے پکارتے چیخ رہا تھا۔ تالا لگایا تاکہ آپ کی بیٹی کو مار سکوں، صبح سے درد ہو رہا تھا، مجھے لگا اس طرح آپ سے بدلہ لے سکوں گی۔ وہ ہچکیوں سے ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ وہ اس کی بات سنتے بے یقینی سے گاڑی روک چکا تھا۔ کیسا اعتراف جرم تھا، کیسا شفاف سچ تھا جو حاکم خان کی جان لمحوں میں نکال چکا تھا۔ دونوں طرف اب فون پر گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ آئی ہیٹ یو رائنا، وہ درد قلب سے چیخا تھا۔ آئی ہیٹ یو حاکم خان، وہ ہنستے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ پھر سے بڑھ چکا تھا اس کی نفرت کے اظہار پر۔ کبھی محبت نہیں کی مجھ سے رائنا، وہ بھیگے لہجے میں بولا تھا۔ گالوں پر کچھ محلول سا گر رہا تھا۔ حاکم خان نے اپنے بازو سے اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں رگڑی تھیں۔ وہ اس کے سوال پر ہنس رہی تھی۔ درد پھر سے رک گیا تھا، مگر سوال سے دل میں بڑا گہرا درد اٹھا تھا۔ انشاءاللہ تو جیوے، تیری آس تے میں جیواں، تیرو دل دے اندر بند کر کے کدی اپنا بھید نہ دیواں۔ رائنا خان کی ہیزل گرے آنکھوں سے شدت سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے رو رہی تھی، روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ حاکم خان اپنے گال پر گرتے آنسوؤں کو بے دردی سے اپنی آستینوں سے صاف کرتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آئی لو یو حاکم، اس کے لب کب کپائے تھے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے چیخ رہی تھی۔ لفظ ادا نہ ہو سکے تھے، مگر چیخ شدت سے لبوں سے خارج ہوئی تھی جو حاکم خان کی جان لبوں پر سجا چکی تھی۔ آ رہا ہوں میری جان، آ رہا ہوں میری زندگی، آ رہا ہوں۔ وہ روتے ہوئے گاڑی خطرناک حد تک چلاتے ہوئے چیخا تھا۔ حاکم وہ اسے درد و کرب سے پکارتے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اوندھی ہوئی تھی۔ جی میری جان، جی حاکم کی جان، وہ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے روتے ہوئے بولا۔ اور اس کی ایسے پکارنے پر زخمی سا ہنسی تھی۔ وہ جب اسے ایسے پکارتی تھی وہ ایسے ہی جواب دیتا تھا، مگر اس کے بعد جو وہ پوچھتی تھی اس کے پاس صرف خاموشی ہوتی تھی۔ آج شاید وہ جواب دے دیتا۔ حویلی میں قبریں کس کی تھی؟ اس نے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے سوال کیا تھا۔ آج وہ اس کے سوال پر خاموش نہیں ہوا تھا۔ وہ سیٹ سے سر پٹکتے ہوئے چیخا تھا۔ حاکم، رائنا اس کی چیخ پر شدت سے روتی تھی۔ جواب دے حاکم، ورنہ میں مر بھی سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے آج وہ قبریں آ رہی ہیں، ان قبروں کو دیکھ کر کیوں لگا تھا ان قبروں میں میری دھڑکنیں قید ہیں۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ حاکم خان فون ایک ہاتھ سے کان سے لگائے ہاتھ سے اسٹیئرنگ جکڑے، سیٹ سے ٹیک لگائے سب سے ایکسیلریٹر پر پاؤں دبائے ہوئے تھا۔ گالوں پر بہتی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ بتا دے حاکم خان، ورنہ آپ کے بچے کو مار دوں گی۔ وہ فون پر چیختے ہوئے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین پر پوری قوت سے مارتے ہوئے بظاہر مضبوط نظر آنے والی عالی شان مرد کو ڈرا رہی تھی۔ وہ اوندے منہ ہوتے زمین پر پوری قوت سے ضربے لگا رہی تھی۔ رائنا خدا کے لیے مت کرو ایسے، وہ گڑگڑاتے ہوئے چیخا تھا۔ حاکم خان کی سانسیں تھم چکی تھی۔ بتاؤ حاکم، وہ قبریں کس کی تھی؟ وہ چیختے ہوئے زمین پر ضربے لگاتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ اپنے پیٹ پر ضربے لگا رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم رائنا، خدا کے لیے خود پر ظلم نہ کرو، خدا کے لیے مجھ پر ظلم مت کرو، مر جاؤں گا میں۔ وہ روتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ فون گود میں گر چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے رو رہا تھا۔ حاکم خان کی چیخیں سنتے ساکت ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بھی فون گر چکا تھا۔ تو طے ہے حاکم خان، مجھے مرتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلے گا وہ قبریں کس کی تھی۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بولتی زمین پر گرے فون کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں طرف اب چیخیں گونج رہی تھی، شدت سے گونج رہی تھی۔ حاکم خان نے فون اٹھاتے ہوئے فون کاٹ
کانپتے ہاتھوں سے رومانہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس نے خاص طور پر رومانہ کو فون لے کر دیا تھا۔ وہ کہیں بھی ہوتا رومانہ سے رائنا کے متعلق دریافت کرتا تھا۔ نیٹ ورک آف آ رہا تھا۔ اتنی شدت سے طوفان تھا کہ حویلی کے اندر نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ حاکم خان نے گہرے سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کی۔ حویلی میں اور کسی کے پاس فون نہیں تھا۔ چوکیدار کے پاس تھا، اس کا نمبر آف تھا۔ یقیناً اس طوفانی بارش میں وہ گیٹ پر موجود نہیں تھا، کوارٹر میں تھا۔ حاکم خان نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس عورت کے پہلو میں اس بچے سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے صرف اس عورت سے سروکار تھا جس میں اس کی سانسیں بستی تھیں۔ وہ جان چکا تھا اسے حیدر خان سے اتنی محبت کیوں نہ تھی، کیونکہ وہ رقیہ خانم کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس بچے میں کیوں اس کی جان بستی تھی؟ کیونکہ یہ رائنا کے بطن سے پیدا ہوتا، جس عورت کا وہ عاشق تھا۔ 35 سالہ مرد اس مرد نے اپنی 17 سالہ چھوٹی عورت سے ایسا ہی طوفانی عشق کیا تھا۔ وہ خود غرض تھا اس عورت کو لے کر، وہ آج بھی خود غرض تھا۔ اسے صرف وہ عورت پیاری تھی۔ نفرت تھی اس بچے سے جو آج اس عورت کی جان لینے پر تلا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اتنی طوفانی بارش میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی ڈول رہی تھی، اس کے ہاتھوں سے کنٹرول چھوٹ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو رائنا، سماعتوں میں اس کے مکوں کی ضربیں گونج رہی تھی۔ وہ جو بے رحم عورت اپنے پیٹ پر برسا رہی تھی، وہ عورت پتھر تھی، بے حس تھی۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، شدت سے نفرت کرتا تھا۔ آئی ہیٹ یو رائنا۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائے ہوئے تھا۔ رائنا خان پیٹ پر ہاتھ رکھتے درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ وہ ایک آخری بار کوشش کرتے ہوئے اس بچے کو بچانے کے لیے زمین پر پہلو اور بازوں سے گھسٹتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ باہر دروازے کی طرف بڑھتے وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ رومانہ، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میرا بچہ بچا لو، وہ شدت سے چیخی تھی۔ طوفانی بارش سے پھر سے شدت اختیار کی تھی، اس کی چیخیں دب گئی تھیں۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھتے چلی گئی تھی۔ دلخراش چیخوں لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا، اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ دوسری زندگی کا وجود ہوا تھا۔ اس کی چیخیں تو تھم گئی تھیں، مگر کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگتے رکتی سانسوں کے سامنے دیوار پر نگاہیں گاڑی ہوئی تھی۔ مجھے اعتبار ہے اپنی رائنا پر، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ یہ بچہ میری امانت ہے تمہارے پاس، مجھے پورا یقین ہے تم اسے کچھ نہیں ہونے دو گی۔ حاکم خان کی آواز سماعتوں میں گونج رہی تھی اور نظروں کے سامنے چار چار قبریں پھر سے آ رہی تھیں جہاں اس کی دھڑکنیں قید تھیں۔ آپ کی امانت کو کچھ نہیں ہونے دیا، وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے روتی ہوئی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکی تھی۔ وہ قبریں ہاتھ بڑھانے ہی نہیں دے رہی تھی، مگر دل میں ایک خواہش شدت سے پیدا ہوئی تھی، آخری بار اس عالیشان مرد کو دیکھ لے، صرف ایک بار۔ حاکم خان کی گاڑی گیٹ کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے گیٹ پر چڑھتے گیٹ پھلانگ چکا تھا۔ وہ برستی بارش میں بھاگتے ہوئے نیکسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رائنا، وہ طوفانی بارش میں چیختے ہوئے نیکسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شال ایک کندھے پر لہراتے زمین بوس ہو رہی تھی۔ وہ حلق کے بل اس پتھر عورت کو پکارتے ہوئے پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ رائنا میری جان، وہ شدت گریہ سے چیخا تھا۔ اندر آخری سانسیں لیتی رائنا اس عالیشان مرد کی آواز سن چکی تھی۔ اسے ایک آخری بار اسے دیکھنے کی تمنا نے اس کی ہیزل گرے آنکھیں کھول رکھی تھی۔ رائنا، حاکم خان نے چیختے لکڑی کے بھاری دروازے پر پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں مارا تھا۔ لکڑی کا بھاری دروازہ چرچرایا تھا، مگر کھلا نہیں تھا۔ اندر سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس عورت کی آواز نہیں آ رہی تھی، جسے زندہ دیکھنے کی خواہش سے بڑھ کر اس مرد کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے قدموں میں گر جائیں ہم، مر جائیں ہم، مر جائیں ہم، اس طرح اپنی مٹی ٹھکانے لگیں۔ وہ چیختے ہوئے لکڑی کے بھاری دروازے پر اپنی بھاری بوٹ والے پاؤں کے ضربے لگا رہا تھا۔ لکڑی کے بھاری دروازے پر بڑا سا تالا پڑا تھا۔ وہ چیختے ہوئے دروازے کے ساتھ لپٹا تھا۔ اندر آخری سانسیں لیتے وجود کی آنکھیں ابھی بھی کھلی تھی۔ خدا سے آخری پکار صرف اس عالیشان مرد کو دیکھنے کی تھی۔ حاکم خان نے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ بھیگی آنکھیں اپنی آستین سے مسلی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے لان کی طرف بڑھا، وہاں سے بڑا سا پتھر اٹھا کے بھاگتے ہوئے نیکسی کی طرف آیا۔ وہ چیختے ہوئے اس بڑے سے تالے پر ضربے لگا رہا تھا۔ کاش وہ اس تالے کو آج ٹھکانے لگا جاتا، کاش وہ پھر سے بھاگ جاتی، وہ اسے پھر سے ڈھونڈ کر لاتا، مگر اس بار اسے تھپڑ نہ مارتا۔ وہ چیختے ہوئے تالے پر ضربے لگا رہا تھا۔ اس بچے کے رونے کی آوازیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسے اس عورت سے غرض تھی جسے وہ 35 سالہ مرد عشق کی خواہش کرنے پر مارا پھرتا رہا تھا۔
تالا ٹوٹ چکا تھا، لکڑی کے بھاری دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ اسے آخری بار دیکھنے کی خواہش لیے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں بند تھیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔